آپ تمام عزیزوں کو ایک بار پھر سٹی ہارویسٹ چرچ کی تمام مینجمنٹ کی طرف سے آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور تمام عزیزوں کو آج اس خوبصورت اور مبارک دن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب بھی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سننے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ سننے کا انداز بالکل حاضر دماغی کے ساتھ مکمل حاضر اپنے آپ کو رکھ کے ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں میری طرف لگا کر رکھنا ہے اور اپنے کان آپ نے خدا کے کلام کی آواز کی طرف رکھنے ہیں، ہاللیلویہ، اور اپنے دل کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ آج برکت کو ریسیو کر کے جائیں، ہاللیلویہ۔ تو آج ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ برکت لینے کے لیے، ہاللیلویہ۔ کس کے لیے آئے ہیں جی؟ برکت کو حاصل کرنے۔ تو آئیں، جو برکت کا سرچشمہ ہے، برکت کا منبع ہے، آئیں اس کے پاس آج ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے۔ آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اس کے دکھ جو تھے وہ کس نوعیت کے تھے، اس کے دکھوں سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے۔ ہم یہ بھی غور کریں گے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کے دکھ جو تھے وہ جائز تھے؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے جو دکھ سہے جن کے تعلق سے بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، کیا وہ دکھ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے ہیں؟ کلام مقدس کی ایک آیت کو ہم پڑھیں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت۔ بائبل مقدس کیا بیان کرتی، غور سے سنیے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، یوحنا اصطباغی جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہاللیلویہ، دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے گناہوں کو اٹھانا، دنیا کے ہر شخص کے گناہ اپنے اوپر لے لینا، دنیا کے ہر شخص کی مصیبت، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، بدحالیاں، بے روزگاریاں، غریبیاں اپنے اوپر لے لینا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، کیا ہم ایک شخص کا بھار اٹھا سکتے ہیں؟ ایک شخص کا بھار، ایک بھی شخص کا بھار ہم اٹھا نہیں سکتے۔ ہم صرف اپنے بچوں کو پالتے ہیں بمشکل، اپنے خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں بمشکل، اور اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم ایک وقت کی روٹی کھلا دیں گے، 2 وقت کی کھلا دیں گے، 3 وقت کی کھلا دیں گے، آخر کار ہم اس سے تنگ آ کر کہیں گے کہ نہیں یار، اب اپنا انتظام کریں آپ، کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ غور کیجئے کہ میرا اور آپ کا منجی جو نجات دہندہ ہے، جس کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے، وہ خدا کا برہ جو خدا کے پلان کے مطابق، منصوبے کے مطابق میرے اور آپ کے لیے عین وقت کے اوپر قربان ہوا، اور اس کا گوشت اور خون جب ہم پیتے ہیں تو اس کی موت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے دکھوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو اس دنیا کا نہیں بلکہ آسمانی بدن میں شامل کرتے ہیں۔ خدا کا کلام خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ یسایہ سالوں پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے۔ یسایہ 52 باب، اور اگر ہم اس کی 13ویں آیت سے شروع کریں
تو وہاں دکھ اٹھانے والا خادم جس کا ذکر یسایہ بیان کرتا ہے اور ہزاروں سال پہلے ایک پیشون گوئی کرتا ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا، بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ میرے عزیزو، جب اس نے مار کھائی تو اس کے چہرے کے اندر سے خون کی ندیاں جاری ہوئیں، اور بائبل اس بات کی شاہد ہے۔ اور اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہوں کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ دیکھو میرا خادم۔ اور بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مر گئے تو نہ صرف وہ مرے بلکہ آپ کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر مر گئے۔ ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہم نے بائبل کے اندر دیکھا کہ جب خداوند نے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں بنی نوع انسان جب خدا نے ان کو پیدا کیا تو ان کو خوبصورت باغ کے اندر رکھا، باغ عدن کے اندر رکھا، اور اس باغ کے سب درختوں کے پھل کو کھانے کے لیے خدا نے ان کو کہا، اور خدا نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، جب تم اس درخت کے پھل کو دیکھو گے، کھاؤ گے، اس کو چھو گے تو تم گناہ کرو گے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور جب انسان نے نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ خدا کی حضوری سے جدائی پیدا ہوئی۔ اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خداوند خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے برہ کو قربان کر دیا۔ ایک برہ قربان کیا گیا اور اس کی چمڑے کی کھال سے ان کی لنگیاں بنا کر ان کی شرمگاہوں کو ڈھانپا گیا، تاکہ ان کا ننگا پن جو ہے وہ ڈھانپا جائے۔ میرے عزیز، قربانی ضروری تھی۔ جو ہی گناہ اس دنیا میں آیا، قربانی کا کانسیپٹ اس دنیا میں آیا۔ جو ہی گناہ اس دنیا میں آیا، گناہ کے وسیلہ سے اس دنیا میں موت آئی۔ جو ہی گناہ آیا، بیماریاں آئی، گناہ آیا، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، بدیاں آئیں، ہر طرح کی ناکامی آئی، ہر طرح کا نکما پن آیا، ہر طرح کی کمزوریاں بدنوں کے اندر آئیں۔ جو ہی گناہ اس دنیا میں آیا، خدا سے ہماری دوستی ختم ہونا شروع ہو گئی، خدا سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، خدا ہم سے دور ہو گیا۔ گناہ کے بعد دنیا کی شکل جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی گئی۔ گناہ کے بعد دنیا کی شکل جو ہے وہ بھدی ہوتی گئی، اور دنیا میں عمر جو ہے، دنیا میں انسانوں کی عمر آہستہ 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 کم ہوتی گئی۔ جتنا زیادہ گناہ اس دنیا میں پھیلتا گیا، انسان مرتا گیا، مرتا گیا، مرتا گیا۔ اب دیکھیں پیدائش کی کتاب کو غور سے کہ پرانے انسانوں کی عمریں کتنی زیادہ تھی۔ کوئی 900 سال، کوئی 800 سال، کوئی 700 سال، کوئی 500 سال۔ غور کیجئے، لمبی عمریں، زیادہ عمریں۔ اور غور کیجئے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ مرے ہی نہ، ان کو موت کے لیے نہیں بنایا تھا۔ جب وہ باغ عدن میں
پاکیزگی کی حالت میں تھے تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنائے گئے. لیکن جو ہی گناہ آیا موت آ گئی اور آخر کار آدم اس دنیا سے رحلت فرما گیا. اس کا بدن قبر کے اندر رکھا گیا. لیکن میرے عزیزو اس سلسلے کو توڑنے کے لیے, اس سلسلے کو بریک کرنے کے لیے ایک اور آدم اس دنیا میں آیا, دوسرا آدم. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک آدم جس کا باپ خدا تھا اور ایک دوسرا آدم جس کا باپ خدا تھا. ایک آدم اپنے مقصد میں فیل ہو گیا, ایک آدم اپنے کام میں جو خدا نے اس کو سونپا تھا فیل ہو گیا. لیکن ایک دوسرا آدم جس کا نام یسوع تھا کامیاب ہو گیا. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. ایک دوسرا آدم جس کا نام یسوع رکھا گیا, اس کے اوپر بھی وہی آزمائشیں تھیں, اس کے اوپر بھی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے, اس کے اوپر بے شمار آزمائشیں آئیں. آپ غور کیجئے, خدا نے آدم اور حوا کو تو محض ایک چیز نہ کرنے کے لیے کہا, لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو بے شمار آزمائشیں اس کے بدن کے اوپر آئیں, اس کی روح کے اوپر, اس کی جان کے اوپر حملے تھے. اور ابلیس, انسان, بدروحیں, جسم اور اس دنیا کا سارا نظام اور یہ دنیا اس کے خلاف ہر روز ہر طرح سے حملہ آور تھی. لیکن کیا خداوند یسوع مسیح اپنے مقصد میں فیل ہوئے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کسی بھی ایک لمحے میں بھی ان کی زندگی میں گناہ آیا؟ میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ فقیوں اور فریسیوں, شرع کے عالموں کے سامنے, رومیوں کے سامنے وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے, وہ برملا اس بات کی تصدیق کرتے تھے, وہ برملا اس بات کا بیان کرتے تھے کہ مجھ میں گناہ ثابت کر کے دکھاؤ. میرے عزیزو, اس دنیا میں آج بہت سارے لوگ مختلف خداؤں کی پرستش کرتے ہیں, بے شمار مذاہب ہیں, لوگ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں, لوگ خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, انسانوں کو خدا بنایا ہے, بتوں کو خدا بنایا ہے, بے شمار چیزیں ہیں جن کی لوگ پرستش اور عبادت کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, معبودوں میں کون سا ایسا معبود ہے جو قادر مطلق ہو, جو خدائے واحد ہو؟ کون سا ایسا معبود ہے جو آپ کو گورے میں سے اٹھائے اور شاہی کہانوں کے فرقے میں بٹھا دے؟ کون سا ایسا معبود ہے جو آپ کو ہر طرح کی برکت سے بھرنا شروع کرے؟ میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے اوپر غور کیجئے. وہ آپ کو ایک بڑی برکت دینے کے لیے آ رہا ہے. ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص آپ کو انعام دینا چاہتا ہے, اگر آپ کے بالکل غیر مشروط کوئی شرط نہیں ہے اس کی, آپ کوئی بھی ہیں, آپ الف ہیں, بے ہیں, پے ہیں, زیڈ ہیں, اے ہیں, بی ہیں, وٹ ایور, مجھے نہیں پتا, لیکن خدا کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے وہ خدا کے حضور اپنی برکت کو ریسیو کرنے کے لیے اگر وہ چاہے تو آ سکتا ہے. گناہوں کو اٹھانا معمولی نہیں ہے, گناہ کا بوجھ اٹھانا معمولی نہیں ہے. شاید کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے جان دے سکتا ہے, بہت ساری ہم دیکھتے ہیں دوستوں کے لیے جان دیتے ہیں, بھائی بھائیوں کے لیے جان دے دیتے ہیں, بہنیں بہنوں کے لیے بہت زیادہ
محبت کا جذبہ رکھتی ہیں. لیکن کیا کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا جو کسی کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے؟ اس دنیا میں اربوں جانیں آباد ہیں، اور نہ صرف اس دنیا میں اربوں جانیں زندہ ہیں، بلکہ اربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنے خرب لوگ آج اس دنیا سے رخصت بھی کر گئے ہیں. ذرا غور کیجئے، ہر ایک شخص کے گناہوں کو اپنے اوپر لینا، حتیٰ کہ وہ بھی جو مر گئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر لینا، ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ایسی ہستی تھی جو خدا ہی تھی. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے تک آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو انسان کے ساتھ میچ کرتی ہو. وہ مکمل خدا تھا. وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر بشریت کے اندر، اپنی جسم کے اندر وہ مکمل خدا تھا. اور خدا انسان کے اندر جب رہتا ہے تو اس جسم کا نام یسوع تھا، جس کے اندر خدا تھا. ہاللیلویا. اور وہی جو ہے وہ کفارہ بن سکتا تھا انسانوں کا، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں. آج جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو غور کیجئے اس کے خدا کیسے آپ کو دیکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو روح القدس کی قدرت کے ساتھ انہوں نے جنم لیا. روح القدس کی قدرت مقدسہ مریم کے اوپر سایہ کرتی تھی، اور کلام میں لکھا ہے اسی سبب سے وہ مولود مقدس اس دنیا میں آیا، اور روح القدس ساتھ اس کے رہتا تھا. ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب خدا نے اس کو چھوڑ دیا. صرف وہ ایک انسان کے طور پر موجود تھا. متی کی انجیل اگر 27 باب دیکھیں اس وہاں لکھا ہے تیسرے پہر قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی نما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا. خدا اور اس کی حضوری اور روح القدس اس سے جدا ہو گئے جب وہ اپنی جان صلیب پر دینے لگا تھا، جب وہ دکھوں کے اندر تھا. وہ بحیثیت ایک انسان ہو کر اس نے سارے دکھ سہے. اس کے جب کوڑے لگائے گئے تو رومی جو کوڑا تھا وہ بہت ہی ظالم قسم کا کوڑا تھا. چمڑے کی باریک باریک رسیاں اور ان کے آگے ہڈی نما پتھر یا چھریاں لگائی جاتی تھی، اور اس کو گھما کے اوپر پیٹھ کے پر مارا جاتا تھا. اور یہ پیٹھ جو ہے انسان کی، اس کے اوپر اگر ایک کوڑا لگے تو آپ کے جسم کے اندر آنتیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح کے اوپر کوڑا لگتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا جسم کے اندر گوشت جو ہے وہ اس کوڑے کے ساتھ ہی باہر نکل آتا تھا. اور جب ایک کم 40 کوڑے لگے تو خداوند یسوع مسیح کی جو پشت تھی، پیٹھ تھی، اس کے اوپر مقدس یسایہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی ریگاریاں بنائی گئیں، ایسے جیسے کسی نے ہل جوتا ہو زمین کے اوپر. اس طرح سے خون کی دھاریں اس کے اندر سے نکلی.
اور گوشت نظر ہی نہیں آتا تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تھیں، اس حد تک اس کو مارا گیا۔ اور پھر رومیوں نے نہ صرف یہ کیا بلکہ کانٹوں کا ایک انتہائی برا گھنونا تاج اس کے سر پر لگایا۔ اور وہ کانٹے آج اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ والے کانٹے نہیں تھے۔ اس کانٹے کی جو سائز تھا وہ تقریباً انگلی سے زیادہ بڑا تھا، اور یہ آپ کے سٹیل والے جو کیل ہیں ان سے بھی زیادہ تیز۔ اور جب یہ کھب جاتا تھا تو جسم کے اندر، گوشت کے اندر چلا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر، سر کے اوپر جب یہ تاج رکھا گیا تو اس کے سر کے اندر تک کانٹے کھبو دیے گئے، اور اس کے سر میں سے خون کے قطرے، بڑے بڑے خون کے قطرے نکل رہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان تمام رومی جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو چوغا پہنایا، انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک بادشاہ جو عصا لے کر، چھڑی لے کر چلتے ہیں، وہ چھڑی بھی دی، اور اس کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھ کے اس کو زور زور سے مارتے ہوئے، ٹھٹھے مارتے رہے۔ یہودیوں کا بادشاہ آ گیا ہے، یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ، یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ میرے عزیزو، غور کیجئے اس ظلم کی انتہا کو۔ اور خداوند یسوع مسیح جب کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے اور ایک بھاری بھرکم صلیب کو اٹھائے ہوئے کوہ کلوری کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ صلیب جو ہے، ہم ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیں تو شاید ہمیں مشکل سے اٹھانا پڑے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ جب آپ کے پاس بڑے بڑے دو لکڑی کے لمبے ٹکڑے ہوں اور اس کو اٹھانا آپ کو پڑے، گھسیٹ کر ایک پہاڑی کے اوپر لے کر جانا پڑے، جبکہ آپ کے کوڑے لگے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے، اور آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو ذرا غور کریں کیا حال انسان کا ہو سکتا ہے، کیا حال ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے دکھوں کو برداشت کر رہے تھے، اور یہودی عورتیں اس کو دیکھ کر روتی تھی، خداوند کو دیکھ کر روتی تھی، لیکن خداوند نے کہا میرے لیے مت رو، اپنے بچوں کے لیے رو۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے اور میرے دکھوں کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اس نے سارے دکھ سہے ہیں۔ آج اگر میں بیمار ہوتا ہوں، آپ بیمار ہوتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، دکھوں میں پڑ جاتے ہیں، بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں، کوئی ایسا دکھ انسان نے نہیں سہا جو خداوند یسوع مسیح نے جس کا کفارہ نہیں دیا۔ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز اس دنیا میں انسان برداشت جو کرتا ہے، ایسی نہیں جو میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے جس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے ایک ایک چیز کی قیمت ادا پہلے سے ہی کر دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے دکھوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ کی بیماریوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ کی مصیبتیں، آپ کی غریبی کی لعنت، آپ کی تمام تر پریشانیوں کا علاج صلیب کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ صرف ہمیں ابلیس سے کہنا ہے میری قیمت ادا ہو گئی ہے۔ اے لعنتی ابلیس، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے بیماری، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اے مصیبت، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری قیمت ادا کر دی گئی ہے، اور صلیب کے اوپر خداوند نے ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ جب وہ اکیلا تھا
اور صلیب پر لٹکا ہوا تھا، تو صلیب پر سے لوگ جاتے ہوئے اس کو دیکھ کر ان کو ترس آتا تھا، یہ دیکھو یہ تو معجزات کرتا تھا، مردے بھی زندہ کیے اس نے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ میرے عزیزو غور کیجئے، اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے؟ کیا بچا نہیں سکتے تھے؟ خداوند یسوع مسیح جب ان کی آزمائش ہوئی تو ابلیس نے آزماتے ہوئے یسوع کو کہا کہ آپ ہیکل کے کنگرے پر تجھے میں لے جاتا ہوں۔ وہ ہیکل کے اوپر لے گیا اور اسے کہا کہ اگر تو یہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے چلا جائے تو میں تو جانتا ہوں کہ تجھے فرشتے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح خدا کی آزمائش نہیں کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا، اور خداوند کی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر جان دیتا ہے، صلیب پر جان دیتا ہے، صلیب پر مر جاتا ہے۔ آج جب ہم ہر سال گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر سنڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے دکھوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو میرے عزیزو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں اس قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ قیمت ہے کیا؟ یہ قیمت کیا ہے؟ میرے عزیزو آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے، آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ آپ کی قیمت، انسان کی قیمت جو ہے وہ صرف یسوع ہی ادا کر سکتا تھا، اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے گناہ کے وسیلے سے ابلیس کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے خدا کی مخالفت کی، خدا کا حکم توڑا، اور وہ گناہ جو ہے وہ بڑھتے 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 پوری دنیا کے اوپر چھا گیا، اور پوری دنیا گناہ کے قبضے میں تھی، اور اس کو چھڑانے کا صرف واحد ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی قیمت ادا کی جاتی، اس کی قیمت ادا کی جاتی تاکہ انسان بچ جاتے۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا میں جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیوں مسیحی ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس بے شمار دفعہ ان باتوں کو بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کی موت اور اس کی قربانی کی قدر ہمیں ہونی چاہیے۔ کلام مقدس میں قربانیوں کا بے شمار ذکر ہم دیکھتے ہیں، اور قربانیاں کیوں کی جاتی تھی، کس وجہ سے ہوتی تھی، لیکن قربانی کا مقصد گناہوں سے چھٹکارا تھا، گناہوں سے آزادی تھی۔ اگر آج خدا کا برہ آپ کے لیے قربان ہوا ہے، خدا کا برہ آپ کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر آیا ہے، تو آئیں خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل سے قبول کر لیں۔ اپنی پہلی فرصت میں، پہلے اوقات میں، اپنے پیداوار کے پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرنا شروع کریں۔ آئیں اپنے دلوں کو اس کی تمام تر برکتوں کے لیے کھولنا شروع کریں۔ میرے عزیزو، جب تک خداوند یسوع مسیح آپ کے دلوں کے اندر نہیں آئے گا، برکت نہیں آئے گی۔ برکت اسی وقت آئے گی جب روشنی آپ کے اندر آئے گی، اور روشنی جب آپ کے اوپر پڑتی ہے تو اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندھیرا بذات خود کچھ نہیں ہے، اندھیرا بذات خود کچھ نہیں ہے،
روشنی جہاں نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہے وہاں نور ہے، وہاں روشنی ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر روشنی ہے تو برکت آپ کے اوپر ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب کھڑے ہوں، ہم خداوند کی تعریف کریں، ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔